میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر کہ ہر پچھلی جماعت میں اس علم کو پرہیزگار لوگ اٹھائیں گے۔ پرہیزگار جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، نیک ہیں، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ جو غلو کرنے والوں کی تبدیلیاں اور جھوٹوں کی دروغ بیانیاں اور جاہلوں کی ہیر پھیر کو اس سے دور کرتے رہیں گے۔ اب ان کی ڈیوٹی ہوگی علماء حق کی کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت کے اندر غلو کیا اور قرآن و سنت کی غلط تشریحات کی اور لوگوں کے عقائد و نظریات کو دین کے حوالے سے خراب کیا، وہ اس کو درست کریں گے۔ مسلمانوں کے اندر پتا چلا کہ جاہل علماء کی جو ہے ایک جماعت اٹھے گی اور جاہلوں کی صورت میں وہ نمودار ہوں گے اور قرآن و سنت کی غلط تشریحات کریں گے اور لوگوں کو ہدایت اور سنت کے راستے سے ہٹا کر جاہلیت کی طرف لائیں گے، ان کے عقائد و نظریات کو بگاڑیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ تو تاریخ پڑھے کتنے علماء سو پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کیا، اور ان کے اندر آج کا ایک فتنہ مرزا جلوی بھی ہے۔ تو جہاں وہ آئے اور ان کی کچھ حیثیت باقی نہ رہی، علماء حق نے ہر لحاظ سے ان کا تعاقب کیا اور ان کا اصل چہرہ امت کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہے ایمان کے لٹیرے کہ جنہوں نے ڈالروں اور ریالوں کی پیداوار ہو کر دین سے دروغ کیا اور لوگوں کو ان کے عقائد و نظریات سے کھیلنا چاہا۔ تو آج اگر مرزا جیل میں آتا ہے تو اس کی تو ایک آنے کی حیثیت رہی ہے، جیسی بیماری آتی ہے ویسا اس کا علاج آتا ہے۔ قیامت تک کے جتنے بھی فتنے ہوں گے تو اللہ جل شانہ نے ان کو ان کا رد کرنے کے لحاظ سے علماء اہل سنت کی ڈیوٹیاں لگایا، جیسی بیماری آتی ہے ویسا اس کا علاج۔ تو قیامت تک کے فتنوں کا قلعہ کما کرنے کے واسطے اللہ جل شانہ نے علماء اہل سنت کی ڈیوٹیاں لگایا کہ قیامت تک یہ قرآن و حدیث کی صحیح تشریحات پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی کا پورا حق ادا کریں گے۔ تو جہاں ایک مرزا جیل میں آتا ہے تو اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس کے سامنے جتنے بھی اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنا علم کل ہے اس کے پاس، اور یہ مرزے کا بھی دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک بلا چھوڑی گئی ہے کہ یہ میرا رد نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بند پنجرے کے اندر بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ کتنی مرتبہ علماء اہل سنت نے اسے دعوت دی کہ آؤ ہم سے بیٹھ کر بات کرو، مگر یہ پنجرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بڑی بلا ہوں ان پر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے۔ اور تاریخ پڑھیں اور کتبوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے ولیوں کے جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں، وہ چاہے کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے وہ دین کے ٹھیکیدار ہو، مرتے وقت وہ کافر ہو کر مرے، اور دنیا دیکھے گی اس کا خاتمہ بھی درست نہیں ہوگا۔ ابن سقا کی موت مرے گا یہ، ابن سقا کی، کہ جس کے پاس کتنا علم تھا، اور عیسائیوں کے پادریوں کو اس نے بڑی بڑی شکست سے دوچار کیا تھا، مگر اللہ کے ولی کی گستاخی سے لے بیٹھی اور مرتے وقت وہ کافر ہو کر مرا۔ تو اگر اس نے بھی جو ہے ان نظریات سے توبہ نہ کی تو دنیا دیکھے گی کہ پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
کہ اللہ تو نے عقیدہ اہل سنت عطا کیا ہے، اس عقیدے پہ موت بھی دینا۔ یہی عقیدہ صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا، تمام اولیاء اللہ کا تھا۔